Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, my name is Muhammad Hassan Farooq Askari. Today on 28th January 2021, Guided English for class 7th, lesson number 6 کی آج ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. لیسن نمبر 6 جو کہ جس کا نام ہے دا گولڈن ٹچ. گولڈن ٹچ کا مطلب، گولڈن کا مطلب ہوتا ہے سنہری اور ٹچ کا مطلب ہوتا ہے چھونا، لیکن چھونے کے احساس کو لمس بھی کہتے ہیں، اس لیے ہم نے گولڈن ٹچ کا میننگ یہاں پہ سنہری لمس لکھا ہے. اصل میں یہ کہانی ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو بہت لالچی ہوتا ہے اور جس کو دولت کا بڑا شوق ہوتا ہے اور سارا دن وہ اپنی دولت گننے میں لگاتا ہے. اس میں یہ گریک جو یونانی ہیں انہوں نے، وہ بڑے ماہر تھے کہانیاں سننے سنانے کے. تو اس میں کہانی، یہ جو کہانی ہے یہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جو دولت کا لالچی ہوتا ہے. اصل میں یونانی یقین رکھتے تھے کہ دیوی اور دیوتا اوپر سے آتے ہیں، زمین پر آتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو وہ پھر ریوارڈ دیتے ہیں، ان کو کوئی نہ کوئی ان کا انعام دیتے ہیں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے تو وہ اس غلط کام پہ وہ انہیں سزا بھی دیتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں یونانی کہانیوں میں جو ہمیں بتایا گیا، جو سبق دیا گیا ہے کہ بعض اوقات جو دیوتا ہوتے ہیں وہ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی حماقتوں پہ غلطیاں کرتے ہیں، حماقتوں سے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، یا وہ ان کے اندر کوئی اخلاقی ویلیوز نہیں ہوتی، تو وہ ان لوگوں کو کیا کرتے ہیں، دیوی اور دیوتا ان لوگوں کو جو ہے نا اس کے برے کیے پہ سزا بھی دیتے ہیں. تو یہاں پہ ایک شخص ہے جس کا نام مائدس ہے، اس کی ملاقات بیکس نامی ایک دیوتا سے ہوتی ہے. بیکس جو ہے نا اس سے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ واقعی لالچی انسان ہے، تو بیکس اس سے کام لیتا ہے، وہ بیکس کے کسی کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اور پھر بیکس اس سے کہتا ہے کہ بھئی آپ اگر کچھ مجھ سے گفٹ لینا چاہو تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں کیا گفٹ دوں. تو مائدس کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا جو سنہری لمس دیا جائے، یعنی میں جس چیز کو چھوں وہ سونے کی بن جائے. تو وہ پھر اس کے آگے، اب یہ لیسن اسی سلسلے میں ہے کہ جب اس کو بیکس جو ہے نا اس کے انعام کے طور پر، جو بیکس کے وہ کام آتے ہیں اور انعام کے طور پر مائدس کو سنہری لمس بیکس کی طرف سے عطا ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد، سنہری لمس کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ اب لیسن میں ہم ریڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مائدس نے کس طرح سونا جو ہے نا سونے کو جمع کیا، یا اس کے ساتھ کیا ہوا. دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ورڈز میننگز دیکھتے ہیں. پہلا ورڈ ہے بیڈ کلوز. بیڈ کلوز کا مطلب بستر کی چادریں. اس کے بعد ہے ہیویئر کا مطلب بھاری. اس کے بعد ہے یوزول معمول. اس کے بعد ریئلائز محسوس کیا. پلوز تکیے. اسٹریچڈ پھیلائے. بیڈ پورٹس پلنگ کے پائے. پلنگ کے جو پائے ہوتے ہیں نا، 4 سرے ہوتے ہیں، پاؤں ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں بیڈ پوسٹ، پلنگ کے پائے. اس کے بعد ہے امیڈیٹلی، فوری یا فوراً. اس کے بعد ہے پلرز کہتے ہیں ستون کو. اس کے بعد ہے روبز کا مطلب ہوتا ہے چوغے یا لباس کو کہتے ہیں، ایک چوغا ہوتا ہے جو بادشاہ پہنتے ہیں. اس کے بعد ہے کرمزن کا مطلب کرمزی کا مطلب ہوتا ہے یعنی ریڈ سے ملتا جلتا ہے کلر ہوتا ہے جس کو کرمزی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے پرپل، جامنی کلر کا نیم ہے. اس کے بعد ہے فٹ پرنٹس، قدموں کے نشانات. اس کے بعد ہے پریشیس، قیمتی. اس کے بعد ہے سلپڈ، کھسکائے. اس کے بعد ہے اوور جوائڈ، خوشی سے بھرپور یا خوشی سے معمور. اس کے بعد ہے ہینگنگ، پردے کو بھی کہتے ہیں، پردوں کو بھی کہتے ہیں، اور کوئی چیزیں اگر آپ کے گھر میں لگی ہوتی ہے، لٹکائی ہوتی ہے خوبصورتی کے لیے، اسے بھی ہینگنگز کہتے ہیں. اس کے بعد ہے رگز کا مطلب قالین. اس کے بعد ہے کیج کا مطلب پنجرا. اس کے بعد ہے بریتھ کا مطلب سانس لیا. اس کے بعد لیلیز، پھول کا نام ہے، سوسن کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لولیئر، پہلے سے زیادہ پیارا لگنا، پہلے سے زیادہ پیارا. اس کے بعد ہے فیڈڈ کا مطلب مرجھا جانا، مرجھا گئے. اس کے بعد ہے کانٹینٹ کا مطلب مطمئن ہونا. اس کے بعد ہے کلچنگ، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے. اس کے بعد ہے ہیوڈ کا مطلب رنگین. اب لیسن کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. دا گولڈن ٹچ، سنہری لمس. دا فرسٹ تھاٹ، پہلی سوچ، دیٹ کیم ٹو ہم، جو کہ اسے آئی، پہلا خیال جو کہ اس کے ذہن میں آیا، واز دیٹ بیڈ کلوز سیمڈ ہیویئر، کہ بستر کی جو چادریں تھیں وہ بھاری دکھائی دیں، بھاری محسوس ہوئیں. اینڈ مچ لیس سافٹ، اور کم نرم. یعنی وہ جب سونے کی ہو گئیں، جو بستر کی چادریں تھیں، جب اس نے ان کو ہاتھ لگایا تو وہ بھاری ہو گئیں کیونکہ وہ میٹل کی بن گئیں، اور وہ لیس سافٹ کیونکہ گدا یا جو چادریں ہوتی ہیں وہ نرم ہوتی ہیں، لیکن سونے کی بننے کی وجہ سے، میٹل کی بننے کی وجہ سے وہ ہارڈ ہو گئی، سخت ہو گئیں.
دین یوزول عام طور سے زیادہ. لوکنگ ایٹ دیم انہیں دیکھتے ہوئے ہی ریئلائزڈ اس نے محسوس کیا یا اسے احساس ہوا دیٹ دے ہیڈ ٹرنڈ انٹو گولڈ کہ وہ کیا بن چکی تھی؟ سونا بن چکی تھی. سو ہیڈ ہز پلوز بس یہی کچھ کس کے ساتھ ہوا؟ پلوز کا مطلب بتا چکا ہوں تکیے بن گئے. یہ دیکھیں پلوز یہی کچھ کہتا ہے تکیوں کے ساتھ ہوا. ہی اسٹریچ آؤٹ ہز ہینڈ اس نے اپنے ہاتھ پھیرائے اینڈ ٹچ دا بیڈ پوسٹ اور بستر کی چادروں کو پلنگ کے پایوں کو ہاتھ لگایا چھوا. دے ٹو امیڈیٹلی بیکیم پلرز وہ بھی ٹو کا مطلب وہ دے کا مطلب وہ بھی امیڈیٹلی فوری طور پر بیکیم پلرز ستون بن گئے. آف سالڈ گولڈ ٹھوس سونے کے وہ بھی ستون بن گئے. ہی جمپڈ آؤٹ آف دا بیڈ اور وہ بستر سے اس نے باہر چھلانگ لگائی. ود اے گلیڈ کرائے خوشی کی چیخ کے ساتھ. ہی ہیڈ بین گیون اے گولڈن ٹچ اس کو سنہری لمس عطا کر دیا گیا تھا یا اس کو سنہری لمس مل چکا تھا. ایز ہی ڈریسڈ جیسے ہی اس نے لباس پہنا یا جیسے وہ کپڑوں میں ملبوس ہوا. ہز رائل روبس اس کے شاہی لباس یا شاہی چوغے میں بتا چکا تھا. یہ شاہی چوغے کیا ہوگے جی؟ آف کرمسن کرمزی رنگ کے اینڈ پرپل اور جامنی رنگ کے. چین ٹو کلاتھ آف گولڈ وہ کس کے بن گئے؟ سونے کا کپڑا بن گئے سونا بن گئے. وین ہی مووڈ اباؤٹ دا روم جب اس نے کمرے میں ادھر ادھر حرکت کی. ہز فٹ پرنٹس اس کے قدموں کے نشانات آن دا فلور فرش پر. شوڈ دا سیم پریشیس میٹل اسی قسم کی قیمتی دھات کو ظاہر کیا. ہز روم ہز سینڈلز اس کے چپل سینڈلز کس کہتے ہیں؟ اس کی چپل. ایز ہی سلپڈ ہز فیٹ جیسے اس نے اپنے پاؤں کھسکائے. انٹو دیم ان میں بیکیم گولڈن وہ سنہرے بن گئے یا سونے کے بن گئے. جیسے اس نے اپنے پاؤں چپلوں میں کھسکائے یا اندر ڈالے تو وہ بھی سونے کے بن گئے. اوور جوائڈ خوشی سے بھرپور یا خوشی سے معمور. ہی وینٹ فرام روم ٹو روم وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گیا. ٹچنگ تھنگس چیزوں کو چھوتے ہوئے ہاتھ لگاتے ہوئے چھوتے ہوئے. ہیئر اینڈ دیئر ادھر ادھر. ون اینڈ آل دے ور چینج انٹو گولڈ ایک اور وہ تمام کیا بن گئے؟ سونے میں تبدیل ہو گئے. ہینگنگ پردے رگز قالین چیئرز کرسیاں اینڈ ٹیبلز اور میزیں. ایون حتیٰ کہ a bird ایک پرندہ in its cage اس کے اپنے پنجرے میں. his magic touch transform them all اس کے جادو نے میجک ٹچ اس کے جادوئی چھونے نے تبدیل کر دیا. ٹرانسفارم کا مطلب تبدیل کر دیا. them ان تمام کو. going into the garden باغ میں جاتے ہوئے. he breathed deeply اس نے سانس لیا. deeply گہرا. the scent of the roses and lilies کہتا ہے گلاب کے پھولوں کی خوشبو اور للیز اور سوسن کے پھولوں کی خوشبو. and other flowers اور دوسرے فلاورز دوسرے پھولوں کی خوشبو. تاہم ہاؤ لیولی کتنے ہی پیارے. دے لکڈ وہ دکھائی دیے. ود اے ڈیو اپان دیم کتنے ہی کہتے ہیں وہ پیاری دکھائی دیے. ود اے ڈیو اپان شبنم کے ساتھ. اپان دیم ان کے اوپر یعنی وہ ان کے اوپر شبنم کے ساتھ کتنے خوبصورت اور پیارے دکھائی دیتے تھے. مائدس ٹچ دیم لائٹلی مائدس نے ان کو ہلکا سا چھوا. لائٹلی کا مطلب ہلکا سا چھوا. تھنکنگ سوچتے ہوئے یا خیال کرتے ہوئے. ٹو میک دیم لیولیئر اسٹل کہ وہ اب تک پیارے ہوں گے یا اب تک پیارے یا خوبصورت بنانے کے لیے. دا سینٹ اینڈ دا کلر فیڈڈ خوشبو اور رنگ مرجھا گئے. فیڈڈ مرجھا گئے. بٹ مائدس دا گولڈن لیکن مائدس دا گولڈن بلاسمز سنہری پھولوں کا کھلنا. آن دیئر اسٹف گولڈن اسٹیمز ان کی اکڑی ہوئی ٹہنی پر. سیمڈ مچ مور بیوٹیفل زیادہ خوبصورت دکھائی دیے. دین دے ور بیفور جیسا کہ وہ پہلے تھے اس سے بھی زیادہ کہتا ہے جی وہ خوبصورت دکھائی دیے. ویل کنٹینٹ اچھی طرح مطمئن ہو کر.
and beginning to feel hungry, اور بھوک محسوس کرتے ہوئے he returned to the palace, وہ محل میں واپس لوٹا. on the way, راستے میں he picked up handful of small pebbles, اس نے مٹھی بھر کنکریاں اٹھائیں. from the path, راستے سے, and rejoiced to see, اور خوش ہو گیا to see, انہیں دیکھ کر, how they at once became nuggets, کہ کیسے وہ بن گئے nuggets, ڈلیاں یا ٹکڑے بن گئے. of small pebble of pure gold, خالص سونے کے. still clutching them, اب تک انہیں پکڑتے ہوئے, کلچنگ مضبوطی سے پکڑتے ہوئے, he sat down, وہ بیٹھ گیا, to break fast, ناشتے کے لیے. کہتا ہے ان کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ ناشتے کے لیے بیٹھ گیا. if the servant thought their master's dress dull, اگرچہ اس کے جو نوکر تھے, thought, انہوں نے خیال کیا, سوچا, their master's dress, ان کے مالک کا جو لباس تھا, ڈل, بھدا دکھائی دیا, and colorless, اور بے رنگ, compared with his usual brightly hued robes, ان کے موازنہ کرتے ہوئے معمول کے مطابق برائٹلی یعنی چمکدار, ہیوڈ, رنگین چوغے کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے. مائدس at least did not guess their thoughts, مائدس آخر کار ان کی خیالات کا اندازہ نہ لگا سکا. مائدس کہتا ہے آخر کار ان کی یعنی نوکروں کی جو خیال تھا, جو سوچ تھا, اس کا اندازہ نہ لگا سکا. یعنی اس کا جو چوغا تھا وہ کہتا ہے وہ سونے میں چینج ہو گیا. وہ اب ایک سونے کا انسان نے چوغا پہنا ہو یا لباس پہنا ہو تو وہ اتنا خوبصورت دکھائی نہیں دیتا جتنا کہ وہ کپڑوں میں جو ہے نا خوبصورت دکھائی دیتا ہے. تو اس کا سرونٹ کہتا ہے وہ بڑے پریشان تھے کہ وہ انہیں محسوس ہوا کہ اب جو ان کا بادشاہ وہ بھدا دکھائی دے رہا تھا کیونکہ اس نے سونے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے بیٹا, یہاں تک ہم نے کر لیا ہے. ریمیننگ ہم پارٹ ہم کل کریں گے انشاءاللہ. تو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو ہے نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ لیسن ہے, انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ نے ٹیچر سے بھی رابطہ کریں اور مجھ سے بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو پرابلم ہو. بہت شکریہ بیٹا, اللہ حافظ.